سورة البقرہ آیت نمبر 134۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے تلکا وہ امتن ایک جماعت قد تحقیق خلط گزر گئی لا واسطے ہاں اس کے ماں جو کسبت کمایا اس نے وا اور لا واسطے کم تمہارے ماں جو کسب تم کمایا تم نے وا اور لا نا تسألونا پوچھے جاؤ گے تم عن سے ماں جو کانو تھے وہ یعملون کرتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس یعنی پوچھنا یہ نہ کی جائے گی۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا تلکا امتن وہ ایک جماعت ہے۔ جب یہود اپنے دلائل دیتے تھے اور اس دلائل میں خوب بحث کرتے تھے اور پھر قرآن کا ان کو جواب آتا تھا، پھر وہ عاجز آ جاتے تھے، تھک جاتے تھے، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا، تو آخر میں کہہ دیتے تھے کہ اگر ہمارے عقائد اور اعمال غلط بھی ہوئے تو ہمارے باپ دادوں جو باپ دادا ہیں ان کے اعمال ہمارے کام آ جائیں گے اور ان کی محنت کی وجہ سے ہمیں نجات مل جائے گی، ان کے عبادت محنت اور مشقت کی وجہ سے۔ ان کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ سب گزر چکے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، وہ دوسروں کے لیے نہیں ہیں، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، وہ تم لے کے جاؤ گے۔ پھر قرآن نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ۔ ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے، برے اعمال کا وبال خود دیکھنا ہے، اور اچھے اعمال کے انعامات کا انعام جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے۔ کسی کو کسی کے اعمال نہ کام آئیں گے، اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے، اور اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنی نظر آخرت پر رکھے اور اپنے اعمال پہ رکھے تاکہ وہ اسے دنیا اور آخرت دونوں کا نفع پہنچا سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔